طلبہ کا احتجاج رنگ لے آیا، خلیل الرحمان قمر کو کس نے اغوا کیا؟ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پر پولیس کا چھاپا۔ پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ کا آغاز کر دیا۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، خبروں کی تفصیل سننے سے پہلے اگر آپ نے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مشہور ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر کو، جو کہ اغوا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ ڈکیتی کی گئی تھی اور بعد میں انہیں کسی نامعلوم مقام پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد خلیل الرحمان نے پولیس میں ایف آئی آر درج کروائی اور خلیل الرحمان قمر کے مطابق انہیں ایک کال آتی ہے کسی نامعلوم نمبر سے، جس پر کوئی خاتون ان سے بات کرتی ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ وہ برطانوی شہری ہیں، وہ پاکستان میں آئی ہوئی ہیں اور وہ کوئی ڈرامہ وغیرہ بنوانا چاہتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے خلیل الرحمان سے ملاقات کرنی چاہی، تو خلیل الرحمان قمر نے بھی نہ آؤ دیکھا اور نہ تاؤ، جٹ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے۔ وہاں جب خلیل الرحمان قمر گئے ہیں تو اس لڑکی نے اغوا کاروں کو بھی اطلاع دی ہوئی تھی۔ جب خلیل الرحمان قمر وہاں پر جا کر بیٹھے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد چند لوگ آئے ہیں اس گھر میں اور خلیل الرحمان قمر کو انہوں نے گن پوائنٹ پر لوٹا، ان سے ان کے اے ٹی ایم کارڈ، موبائل، گاڑی کی چابی وغیرہ اور اے ٹی ایم کارڈ کے پاسورڈ لے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے خلیل الرحمان قمر کو کسی نامعلوم جگہ پر چھوڑ دیا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ میڈیا میں آیا اور اس کی ایف آئی آر درج کرائی گئی تو اب اس کی اپڈیٹ یہ ہے کہ پولیس نے خلیل الرحمان قمر سے ڈکیتی کرنے والے 12 رکنی جو گینگ ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن جو ان سب کا ماسٹر مائنڈ تھا وہ تاحال گرفتار نہیں ہوا۔ جو 12 رکنی گینگ گرفتار ہوا ہے اس میں وہ لڑکی بھی شامل ہے جس نے خلیل الرحمان قمر کو کال کی تھی اور جس کے جانچے میں آ کر خلیل الرحمان قمر وہاں چلے گئے تھے۔ لیکن خلیل الرحمان قمر کا جو کہنا ہے کہ اس لڑکی نے مجھے ڈرامہ کے سلسلے میں بلوایا تھا، لیکن جو لڑکی کا بیان ریکارڈ کیا ہے پولیس نے اس کے مطابق ان کی 10-15 دن سے خلیل الرحمان سے بات ہو رہی تھی اور خلیل الرحمان کے اصرار پر لڑکی نے اسے اپنے گھر ملنے کے لیے بلایا تھا۔ یہاں پر یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک ایسا شخص جو اتنا پڑھا لکھا اور مشہور و معروف رائٹر ہے وہ کیسے ہنی ٹریپ ہو گیا، جبکہ اگر ان کے ڈراموں کی بات کی جائے تو اس میں انہوں نے وہ فلسفی جھاڑی ہوتی ہے کہ ان سے بڑا کوئی افلاطون یا ارسطو یا دنیا کا آئنسٹائن یا جو بھی آپ ذہانت کے لیے جو نام استعمال ہوتے ہیں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہنی ٹریپ کا شکار ہوئے اور اس بری طرح سے ہوئے کہ سوشل میڈیا پر ایک میمز کا طوفان آ چکا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت تھی کہ آدھی رات کو یہ وہاں چلے گئے۔ کسی نے کہا کہ ایک صارف نے لکھا کہ رات خلیل الرحمان قمر کا کہنا تھا کہ مجھے ڈاکٹر نے سورج کی روشنی میں باہر نکلنے سے منع کیا ہوا ہے، اور خلیل الرحمان قمر کو کیا پتا تھا کہ سورج رات 12 بجے تک بھی نکل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ اسلام آباد پر جو پولیس نے ریڈ کی ہے، جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے رکن اور ترجمان رؤف حسن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے، اور پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہاں سے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہینڈل کیا جا رہا تھا جو دنیا بھر میں ڈس انفارمیشن پھیلا رہا تھا، اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ لیکن جو پی ٹی آئی کا موقف ہے، ان کا موقف پہلا تو رؤف حسن خود کا کہنا ہے کہ میں متعدد بار وہ کہہ چکے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور موقف بھی پی ٹی آئی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ممکنہ چھاپہ مارا گیا ہے پولیس کی جانب سے، اس چھاپے کے دوران جو صوبائی اسمبلی کے لوگ تھے جنہوں نے اپنی نامزدگی یا بیان حلفی جمع کروانے تھے عدالت کے کہنے پر، وہ جمع ہوئے تھے سیکریٹریٹ میں، اور پولیس وہ بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ اور اس کے بعد اس مقدمے کی مزید بات کی جائے تو آج رؤف حسن کا جسمانی ریمانڈ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی جو کہ عدالت نے منظور کر لی، اور اس سے پہلے رؤف حسن سے پہلے پی ٹی آئی کے ایک اور رکن کو
بھی گرفتار کیا گیا تھا، انہی کی پولیس کا موقف ہے کہ انہی کی اطلاع پر، انہی کی مخبری کرنے پر پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ اسلام آباد پر چھاپا مارا گیا ہے، اور جہاں سے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو ہینڈل کرنے والے رؤف حسن کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن رؤف حسن اس حوالے سے بتا چکے ہیں کہ ان کا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا جو ہینڈل ہوتا ہے یہ امریکہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب مزید اطلاعات آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ہے اسے سیل کر دیا گیا ہے، اور سیل کرنے کی وجوہات بہت ہی بھونڈی قسم کی وجوہات بتائی گئی ہیں کہ یہاں پر الیکٹرک کا سامان نہیں ہے، یہاں پر آگ بجھانے کے آلات وغیرہ نہیں ہیں، وائرنگ ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی، لہذا ان بنیادوں پر اس سیکریٹریٹ کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک طرف تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، ڈس انفارمیشن کی جا رہی تھی، ڈیجیٹل دہشت گردی کی جا رہی تھی، لیکن دوسری جانب جب سیکریٹریٹ کو سیل کرنے کی بات آئی ہے تو وہاں پر ایسی کوئی چارجز نہیں لگائے گئے، اور وہاں پر ایک عجیب قسم کا بہانہ تراشا گیا ہے۔ اگر پہلی بات ان کی مان لی جائے کہ وہاں پر ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی تھی، سوشل میڈیا مہم چلائی جا رہی تھی، تو پھر تو انہیں چاہیے تھا کہ سیکریٹریٹ کو چلنے دیتے ان کے بقول، کیونکہ وہاں پر آگ بجھانے کے آلات یا وائرنگ وغیرہ یا اس چیز کا بندوبست نہیں ہے، تو پھر تو یہ خود کسی نہ کسی روز کسی حادثے کا شکار ہو جاتے، تو ان کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا میرے خیال میں، اور اگر کیا ہے تو کسی ایک چارجز پر کرنا چاہیے تھا۔ ایک طرف آپ نے یہ مقدمہ درج کیا ہے کہ وہاں پر ڈیجیٹل دہشت گردی اور ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی، لیکن دوسری جانب آپ نے یہ موقف اختیار کر لیا ہے کہ یہاں پر انتظامات وغیرہ جو بلڈنگ کو ریگولیشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ نہیں کیے گئے۔ اس کے بعد آخر میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش میں ہونے والے احتجاج کے بارے میں جو کہ ہو رہا تھا۔ بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ طلبہ کی جانب سے حکومت کے خلاف جو حکومت نے کوٹا سسٹم بڑھا دیا تھا، اس سلسلے میں بنگلہ دیش میں شدید احتجاج ہوئے، جس کے نتیجے میں کئی لوگوں کی جانیں بھی گئی، اور مواصلاتی نظام، انٹرنیٹ، سب کچھ بند تھا بنگلہ دیش میں، جس کے بعد سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا، اور سپریم کورٹ نے حکومت کو احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ کوٹا سسٹم جو ہے اس کو 7% کر دیں اور 93% اوپن میرٹ رکھا جائے، جس کے بعد حکومت نے اب سپریم کورٹ کی یہ بات تسلیم کر لی ہے، اور طلبہ کا احتجاج جو ہے وہ رنگ لے آیا ہے، اور اب آہستہ آہستہ کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں حالات معمول پر آتے جائیں گے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک آدھ ویڈیو میں بتایا تھا، اور جس حوالے سے بنی پی ٹی آئی نے بھی اشارہ دیا تھا کہ میں بھوک ہڑتال کرنے جا رہا ہوں، تو ابھی بنی پی ٹی آئی نے، عمران خان نے تو بھوک ہڑتال نہیں کی، تاہم جو پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے قومی اسمبلی کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ لگا دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک بنی پی ٹی آئی اور دیگر کارکنان کو رہا نہیں کیا جاتا تب تک روزانہ 3 سے 4 گھنٹے علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے مزید خبروں اور ان پر تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔